बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन व सामईन, हज़रत सुल्तान बाहू क़ुद्दसिर्रुहुल अज़ीज़ की किताब हुज्जतुल इसरार के पार्ट नंबर 4 के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आप क़ुद्दसिर्रुहुल अज़ीज़ फरमाते हैं, बदीदम आ के रहमत सिर आ अस्त, नशानश कैदहद आला मकान अस्त। मैंने तो उसे देखा है कि ये सरासर उसी की रहमत है, मगर उसका निशान कैसे दूं कि वो तो लामकान है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बाहू अगर कसे गुफ्त दे आ रा निशानी, ज़ैतु नज़दीक बातू यार जानी। ए बाहू रहमतुल्लाह अलैह, अगर कोई कहे कि उसका निशान भी बताओ तो उसे बताओ कि वो खुदा ही तो है जो तेरे नज़दीक है और तेरा यार जानी है। वाज़ेह हो कि जब फ़कीर इस दारे फ़ानी से कूच करता है और उसकी कब्र में मुनकर नकीर उसे सवाल जवाब के लिए उठाते हैं, तो फ़कीर फनाफी अल्लाह की पेशानी पर इसमें अल्लाह ज़ात वाज़ेह और मरकूम हो जाता है। और जब दोनों हाथ उठाता है तो फ़कीर के दाएं हाथ पर इसमें अल्लाह ज़ात लिखा होता है और फ़कीर के बाएं हाथ पर इसमें मोहम्मद सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा होता है। जब फ़रिश्ते ये अहवाल देखते हैं तो खौफज़दा होकर उसे कहते हैं, या अब्दन सालिहन नम कनूमतिल अरूसी जज़ाकल्लाहु फ़िद दारैनी खैरन ला तख़फ़ वला तहज़न। कि ए नेक बंदे, तू दुल्हन की नींद सो जा, अल्लाह ताला तुझे दोनों जहान में जज़ाए खैर अता फ़रमाए, ना डर और ना गम कर। चुनाचे अल्लाह ताला की ज़ात पारा नंबर 11 सूरत अल यूनुस आयत नंबर 62 में फ़रमाने खुदा है, इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के दोस्तों को ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। वाज़ेह हो कि हज़रत पैगम्बर साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म खुदाबंदी हुआ कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30,000 सुखन जो अमूर शरीयत और आदाब शरीयत के बारे में हैं खल्क़े खुदा को बता दें और 30,000 सुखन को अपने तक ही महफूज रख लें कि वो राज है। बस पैगम्बर साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी वास्ते हमेशा बरज़ख फनाफी अल्लाह के ज़रिए मुशाहदा दीदार हुजूर में रहते थे। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ली मिअल्लाहि वक्तुम ला यसआनी फ़ीही मलकुम मुक़र्रबुन वला नबियुम मुरसल। अल्लाह ताला के साथ मुझे एक ऐसा वक्त भी हासिल है जिसमें कोई मुकर्रब फ़रिश्ता और कोई नबी मुरसल दरमियान में नहीं आ सकता। बस नबी मुरसल ख़ुद हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, मगर सर इश्क की सोजिश के सबब फरमाया करते थे, या रब्बे मोहम्मदिन लम युखलक मोहम्मदन। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब, काश तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा न करता। और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तखल्लक़ू बि अख़लाक़िल्लाहि तआला, यानी अपने अंदर अल्लाह ताला के अखलाक पैदा करो। और 30,000 सुखन का आपको इख्तियार है, चाहे बताएं या ना बताएं। बस ए अज़ीज़, इस रसाला से पलक झपक में इस्तग़राक़ तौहीद नसीब हो जाता है और मजलिस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात लामुंतहाई का शरफ़ अनायत हो जाता है। वाज़ेह हो कि मर्द मुर्शद वो है जो ज़िक्र फ़िक्र रियाज़त और मुशक्क़त के बग़ैर तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात की राह के ज़रिए मजलिस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुज़ूरी में पहुँचाए। बेशक मुर्शद ऐसा कर सकता है जो कोई तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात
اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری پر شک کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ان الشیطان لا یتمثل بی، یقیناً شیطان میری صورت کبھی نہیں بن سکتا۔ جو مرشد خود صاحب حضور ہے اس کے لیے طالبان اللہ کو حضور کرنا کیا مشکل اور کیا دور ہے، مگر یہ شرط ضرور ہے کہ مرشد اور طالب دونوں راہ شریعت کے واقف کار ہوں، ان کا ظاہر و باطن شریعت کے عین موافق ہو، راسخ اقدام ہوں، کتاب و سنت پر سختی سے کار بند ہوں، نہ کہ راہ بدعت و استدراج میں بند ہوں، کیونکہ شرع شریعت کے مخالف جو بھی راہ ہے، یعنی جو راہ مخالف قرآن و حدیث ہے، وہ بدعت و استدراج کی راہ ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کل باطن مخالف لظاہر فہو باطل، ہر ایک باطن جو کہ ظاہر کے مخالف ہو وہ سراسر باطل ہے۔ واضح ہو کہ فقر میں علم و جہالت نہیں، کیونکہ اگر کوئی علم کے ذریعے خدا تک پہنچ سکتا تو شیطان لعین نہ ہوتا۔ العلم حجاب الاکبر، علم تو ایک بڑا حجاب ہے۔ واضح ہو کہ جس کسی کے لیے اللہ کافی ہے اسے کافیہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور جس کسی کا ہادی اللہ ہے اسے ہدایہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور جس کسی کو حق حصول ہے وہ مبرز حاجت علم نحو صرف و وصول ہے۔ تاہم واضح ہو کہ جہالت سراسر عذاب ہے اور علم عین ثواب ہے۔ ثواب کا نتیجہ بہشت ہے اور عذاب کا نتیجہ دوزخ ہے۔ تاہم اہل محبت نہ اہل ثواب ہیں نہ اہل عذاب ہیں، بلکہ اہل محبت مطلق با نفس محاسبہ جان و کباب ہیں، اور درویشوں کے لیے اللہ بس ما سوا اللہ حفظ ہے، اور علم سراسر یادداشت حساب و شمار ہے، اور فقیری ذکر فکر عشق محبت غرق طلب دیدار ہیں۔ اہل دیدار عاشق و دیوانے ہیں، اور اہل علم دیوان خانوں میں روز معاش اور کھانے پینے کی لذت میں مبتلا خدا سے بیگانے ہیں۔ اہل علم نفس پرور اغیار ہیں، اور فقراء با خدا با یار ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پارہ نمبر 27 سورۃ الحدید آیت نمبر 4 میں فرماتی ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کے مطابق فقراء جہاں ہیں با خدا ہیں۔ فقراء اور فقہاء کے درمیان کیا فرق ہے؟ فقراء صاحب ذوق و شوق با خدا غرق ہیں، اور فقہاء مسائل کے مطالعہ میں محو صاحب ہیں، سطر حروف اور اہل ورق ہیں۔ پس مسائل کا مطالعہ اور فقر میں بڑا فرق ہے، کیونکہ ذکر اللہ فقراء کا رفیق ہے، لہٰذا فقراء صاحبان معرفت اہل توفیق ہیں۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ان اولیاء اللہ لا یموتون، بے شک اولیاء اللہ مرتے نہیں۔ فقہاء کا نام نہ عارف ہے، اور نہ وہ اولیاء ہیں، اور نہ ہی فقیہ واصل با خدا ہیں۔ پس فقیہ کا مرتبہ دنیا ہے اور فقیر ہم نشین با خدا ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں فرمان الہ ہے، انا جلیس مع من ذکرنی، جو کوئی میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم نشین ہوں۔ علماء و فقیہ کا فخر انبیاء ہے، اور انبیاء کا فخر فقراء ہیں۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، الفقر فخری والفقر منی وافتخر به علی سائر الانبیاء والمرسلین، فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے، اور فقر کی وجہ سے مجھے تمام انبیاء اور رسولوں پر فخر حاصل ہے۔ علماء کے پاس شرعی دلیل ہے، اور فقراء کا دم قدم با توحید رب جلیل ہے۔ علماء اگرچہ صاحب علوم ہیں لیکن راہ معرفت سے محروم ہیں،
جو شخص فقر کی راہ چلتا ہے اس کا نفس مر جاتا ہے۔ نفس کا مارنا ہی فقراء کا مطلب و مقصود ہے کہ اسی میں ان کی فوری رسائی دربارگاہ رب معبود ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، الموت جاسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت دوست کو دوست سے ملانے والا ایک پل ہے، اور جو کوئی فقراء کی راہ نہیں چلتا اور نفس کو نہیں مارتا وہ مردود ہے۔ فاہمہ من فاہمہ، پس جس نے سمجھا اسی نے سمجھا، اور جو شخص فقیر طالب اللہ ہوتا ہے خدا نہ خواستہ وہ کبھی غیر شرع قدم نہیں اٹھاتا، اگرچہ اس کا ظاہر خراب ہی ہو، اس کی حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی طرح عین صواب ہوتی ہے۔ اگر کوئی جہالت میں خدا کو پا سکتا تو ابو جہل کعبہ شریف میں رہ کر مرتد نہ ہوتا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من تزہد بغیر علم فہو جن فی آخر عمرہ او مات کافرا، جو علم کے بغیر ہی زہد کرتا ہے آخر کار وہ دیوانہ ہو جاتا ہے یا اس کی موت کفر پر ہوتی ہے۔ پس فقر کی راہ محبت میں ہے، چنانچہ اصحاب کہف کا کتا محبت فقراء سے آدمی کے مرتبہ کو پہنچ گیا۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ اسی کتاب کے پارٹ نمبر 5 کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔